چلیں پچھلے سال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے قرآن پاک کے مضامین کا مطالعہ کر لیا تھا رمضان المبارک میں. اس سال سیرت پاک کا مطالعہ ہو رہا ہے اور اس میں رسول پاک کی سوانح عمری بھی ساری ڈسکس ہوگی اور ساتھ ساتھ جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا رہا وہ بھی پڑھیں گے. ابتدائی 2 اسباق ہوں گے. پہلا سبق تھا طلوع تخلیق عالم اور تخلیق آدم. دوسرا تھا زمین پر زندگی کی ابتدا. اور اب تھوڑا سا حصہ ہم نے دیکھا تھا قدیم تہذیبوں کا، اس میں کچھ تصاویر بھی دیکھی تھی کل. آج ہم شروع کریں گے طلوع اسلام سے، لیکن اس سے پہلے ابتدا کریں گے تاشفین بشیر حرل تلاوت کلام پاک سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جی. وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. شاباش. یہ آخری دنوں کی نازل ہونے والی صورت ہے جب بہت زیادہ قبائل آ کر مدینے میں اسلام قبول کر رہے تھے، اور اس میں بھی دیکھو رسول کریم جیسی ہستی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اتنی کامیابیاں آ گئی ہیں اور فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں آپ کے اسلام میں، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اختیار کریں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو کل تک جو ہم نے پڑھا وہ تھا تخلیق عالم. اس کے بعد تخلیق آدم، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، سمندر کے پانی میں سے ابتدا ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ باہر آئی. پھر انسان اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا کہ اس طریقے سے ہم نے ابتدا کی ہے. کسی دور کا نہیں بتایا گیا کہ فلاں وقت پیدا کیا. سائنسی اس میں تھیوریز کیا ہیں وہ کل ہم نے ڈسکس کر لی. پھر انسان نے کتنی مادی ترقی کر چکا تھا اسلام شروع ہونے سے پہلے، 3000 سال 4000 سال پہلے، وہ تصویروں سمیت ہم نے کل دیکھا. ایک چیز جو کل شاید میں نے نہیں بتائی وہ یہ کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ زمین میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں اور آکسیجن کتنی ہے ہماری فضا میں. یہ ایک چیز غالباً کل بیان نہیں ہوئی. ہم کر لیں اس کو جہاں پہ کرنا ہے تاکہ شروع کریں سلسلہ. آ جاؤ بیٹی. تھوڑا سا دیر سے لیٹ شروع ہوا ہے، پھر باقی لوگ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک چیز جو کل نہیں بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ انسانی بدن میں ایک تو یہ کہ ایک فرق ہے کہ مردوں کے بدن میں یا خون میں ریڈ بلڈ سیلز کی مقدار عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے بدن میں مین ایلیمنٹس بلکہ 90% جو ہے وہ ہے کاربن، آکسیجن، نائٹروجن اور ہائیڈروجن. انسانی جسم ان چیزوں کا مرکب ہے. بہرحال آج ہم شروع کرتے ہیں طلوع اسلام سے. سن 610 عیسوی میں اسلام طلوع ہوا. جب انسان مادی ترقی، عمرانی رویوں اور سوچ وچار کے مراحل سے آشنا ہو چکا تو کائنات نے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوع انسان کی دائمی رہنمائی کے لیے دین کامل عطا فرمانے کا فیصلہ کیا، جس میں امن، عزت، وقار کے ساتھ مقام ممکن ہوئی. جس دین کی دعوت اور تعلیم کے لیے جس عظیم ہستی کو اپنا نمائندہ بنا کر مبعوث کیا گیا، اس کی تربیت ماں کی گود سے خاص انداز میں شروع کی گئی تاکہ اپنی محدود عقل کو اپنا رہنما سمجھنے والے مٹی کے ضدی پتلوں کی مزاحمت پر اپنی حکمت اور صبر سے غالب آ سکے. اور یہی ہوا. خطہ عرب میں طلوع اسلام اور اس کی عالمی دعوت نے دنیا کا نقشہ اور رنگ بدل کر رکھ دیا. 700 عیسوی سے 1400 عیسوی تک کا دور جو یورپی اقوام کے لیے تاریخی دور تھا، وہی دور اسلامی علوم و تہذیب کا سنہری دور تھا. رسول پاک کے وفات سے پہلے ان کی زندگی کے اندر اسلام 24 لاکھ مربع میل کے
پورے خطہ عرب پر چھا چکا تھا، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ اسلامی سلطنت رومی سلطنت کے وسیع ترین دور سے بھی 2.5 گنا بڑے علاقے پر قائم تھی۔ انسان نے گدھے کی بجائے اونٹ کے ذریعے بار برداری کا کام شروع کر دیا، اور بین الاقوامی تجارت شروع ہو گئی اور بارود کا استعمال شروع ہو گیا۔ 15ویں صدی کے اواخر میں جب دنیا کی کل آبادی 40 کروڑ ہو چکی تھی، انسان گھوڑے، بارود، تجارت، زراعت اور سمندری سفر پر قادر ہو چکا تھا، لیکن براعظم امریکہ اب تک الگ تھلگ اور دنیا کی ترقی کے اثرات سے نابلد ہی تھا۔ اٹلی کے جہازران کرسٹوفر کولمبس نے ہندوستان تک نئے آسان بحری راستہ کی تلاش کے لیے سب یورپی ریاستوں سے رقم کی فرمائش کی، تو اسپین کی ملکہ اور بادشاہ کے علاوہ کسی نے حامی نہ بھری۔ کولمبس تکونی کپڑے کے بادبانوں والے جہاز پر تیز رفتاری سے چلتا چلتا ہندوستان کی بجائے امریکی ساحل پر جا لگا، اور وہاں سیاہی مائل رنگت کی بجائے سرخ رنگت کے قدیم باشندوں کو دیکھ کر انہیں ریڈ انڈین پکارنے لگا، اور بندوق کے زور پر انہیں بتدریج غلام بنا لیا۔ یورپیوں کی بندوق اور مہلک بیماریوں کے جراثیم نے مقامی آبادی کو تقریباً معدوم کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد سے دنیا کبھی ویسی پرامن نہیں رہی جیسی اس سے پہلے تھی۔ چودہویں صدی سے 16ویں صدی تک غلاموں کی تجارت کی صدیاں تھیں، کا دور تھا۔ امریکی سرزمین پر سونے اور چاندی کی لوٹ کھسوٹ، جب میں کہوں گا تو یہ تصویر دکھانا، امریکی سرزمین پر سونے اور چاندی کی لوٹ کھسوٹ سے فارغ ہو کر مہاجرین گنے کے کھیتوں پر قابض ہوئے اور وسیع پیمانے پر گنے کی کاشت شروع کی۔ امریکہ میں مہاجرین سے مراد یہ یورپ سے جو ہیں پیشہ لوگ جو وہاں گئے تھے، آباد کار، اور مقامی لوگوں کو، ریڈ انڈینز کو انہوں نے آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلا اور خود قبضے کی ہر چیز پہ۔ انہوں نے چینی پہلی بار گنے کی وسیع کاشت کے لیے کھیت مزدوروں کی ضرورت تھی، اور افریقہ میں غریب لوگ برائے فروخت مل جاتے تھے۔ ہمیں اب یہ شاید عجیب لگے بات، لیکن چند سال پہلے تک ہمارے عرب میں اور افریقہ میں لیگل تھی غلاموں کی تجارت، اور افریقہ میں یہ رواج صدیوں سے چل رہا تھا۔ بعض علاقوں میں مختلف شکلوں میں ابھی تک باقی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تو 1960 کی دہائی تک یہ خرید و فروخت ہوتی رہی۔ صدیوں سے مضبوط افریقی بربر قبائل اور عرب قبائل کمزور قبائل پر حملے کر کے ان کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو غلام بناتے چلے آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ بھی اسی طرح کے ایک عرب قبیلے کے رکن تھے، جنہیں دوسرے عرب قبیلے نے حملہ کر کے غلام بنا لیا اور بازار میں بیچ دیا تھا۔ آپ کی رنگت ایسی سرخ و سفید تھی زید بن حارث کی کہ مدینہ پہنچنے پر لوگ انہیں برف جیسا آدمی کہا کرتے تھے۔ عرب گھروں میں زر خرید افریقی غلام تو بکثرت ہوتے تھے۔ حضرت بلال بھی حبشہ کے افریقی غلام ہی تھے۔ غلاموں کی خرید و فروخت ایک عام معاملہ تھا، اور افریقہ کے بازاروں اور منڈیوں میں بکثرت دستیاب ہوتے تھے۔ جس طرح منڈیوں میں اینیملز بکتے ہیں، اسی طرح منڈیوں میں غلام بکتے تھے۔ ان سے کھیتی باڑی اور گھریلو خدمات لی جاتی۔ 14ویں صدی سے 19ویں صدی کے درمیان یورپی اور امریکی گاہک افریقی ساحلوں تک پہنچے تو دھڑا دھڑ غلام خریدے اور باندھ کر جہازوں کے جہاز امریکہ لے جائے گئے، جہاں گنے کے کھیتوں کے علاوہ گھریلو اور دیگر خدمات پر متعین ہوئے۔ انہیں ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر باندھ رکھتے۔ ان کے حالات اور خرید و فروخت اور فرار کے قوانین قدیم روم، مصر اور عرب سے بھی بدتر تھے۔ چند تصاویر آپ کو دکھائی جائیں گی جن سے کچھ اندازہ ہوگا۔ ہر تصویر کے نیچے جو کیپشن ہے وہ پڑھو بیٹا۔ امریکہ غلاموں کی منڈی، دلال اور پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں زنجیر پہنے کھیتوں اور سڑکوں پر کام کرتے غلام۔ ٹھیک ہے جی، یہ دلال کھڑا ہوا ہے اور جو اس کے پاس ملازم ہیں بیچنے کے لیے غلام کو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، گلوں میں زنجیریں ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیے گلے میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، وہ بکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بک چکے ہیں۔ اور لیفٹ سائڈ پہ ایک پگڑی
पहने हुआ है, वो भी गुलामों में से एक मॉनिटर है जो उनका उन्हीं में से निगरान मुकर्रर किया गया है। ये देखिए सड़क की झाड़ू देने के लिए पाँव में बेड़ियों के साथ वज़न है और गले में भी जंजीरें हैं। इस हालत में अमेरिका में इनको रखा गया। ये मैंने इसलिए बिलखसूस तस्वीर और आपको बयान बताया है कि जो इंसानी हकूक़ और पर सब कुछ होता है आपको पूरा बैकग्राउंड मालूम रहे। ख्याल ये है कि अमरीकी और यूरोपीय लोगों ने तकरीबन 2,80,00,000 अफ्रीकी गुलाम खरीदे, 2.25 करोड़, जिनमें से कम 10 लाख सफ़र के दौरान ही मर गए। अफ्रीकी अक़वाम की अपनी मर्ज़ी के बगैर इतने बड़े पैमाने पर यह तिजारत मुमकिन नहीं थी। 1834 में जब मगरबी ममालिक में ग़ुलामी को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, तो भी फौरी तौर पर यह असर हुआ कि घाना, नाइजीरिया, लाइबेरिया और आइवरी कोस्ट की मईशत पूरी तरह मुतासर हुई। अब आगे स्टीम इंजन है, वो भी आपने तस्वीर दिखानी है। स्टीम इंजन के दरियाफ्त से पहले औजार और हथियार बनाने के लिए लोहा पिघलाने का काम लकड़ी जलाकर किया जाता, लेकिन दरख्तों में कमी के बाद, ये बात गौर से सुनना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इब्तदा है, लेकिन दरख्तों में कमी के बाद ये काम ज़मीन के नीचे से कोयला निकाल कर इससे होने लगा। कोयले की कानों में पानी भर जाता तो उसको निकालने के लिए 1712 ईस्वी में बरतानिया में कोयले से चलने वाला भाप का इंजन बनाया गया। ये हमारी खियोड़ा माइंस है ना, इनके अंदर भी पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, फिर वो भी पंप करके बाहर निकाला जाता है। और देखिए ICI ने एग्रीमेंट कर लिया तकरीबन मुफ्त ख़रीदने का, और वो उससे सोडा ऐश बनाते हैं। और ये ईजाद यानी पंप, भाप से चलने वाला इंजन, ये ईजाद सनती इनकलाब की बुनियाद बन गई। कोयला को जगह जगह पहुंचाने के लिए भाप के इंजन से ट्रेन चलने लगी, जिससे तवील सफ़र मुमकिन और आसान हो गया। 19वीं सदी पेट्रोल इंजन, कार और ज़राए मवासलात की सदी थी। उससे पहले 1870 में अमेरिका में पेट्रोल से चलने वाली कार ईजाद हुई तो छोटी ज़ाती सवारी के तौर पर पूरी दुनिया में फटाफट छा गई। इससे पेट्रोल की खपत ऐसी बढ़ी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन गया। और उसके बाद हवाई जहाज़ बने, टेलीफोन और तार ईजाद हुए, फिर बिजली की ईजाद ने तारीकी ख़त्म कर दी। लेकिन हमारा बचपन बिजली के बगैर गांव में गुजरा। बहुत बड़ा गांव था, उस वक्त 10,000 आबादी थी, लेकिन हम लोग लालटेन जला के उसकी रोशनी में पढ़ते थे। इन ईजादात ने ज़िंदगी आसान और तरक्की की रफ्तार तेज़ कर दी। इंसान ने अपनी सहूलत के लिए जो सोचा बना लिया। इस सनती तरक्की की बुनियाद पर यूरोपीय अक़वाम दुनिया पर छा गई। सन 1800 में दुनिया के 35% इलाका पर उनका कब्जा था। अब देखिए ना, 1857 में हमने उनसे आज़ाद होने के लिए कोशिश की। 1757 में उनका कब्ज़ा यहाँ पे हो गया हिंदुस्तान के ऊपर। उसके 50 साल बाद 1800 में दुनिया का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा यूरोपियों के कब्ज़े में आ गया, जो सन 1900 में 85% इलाकों पर कब्ज़ा हो गया। आसानियों की वजह से आबादी में इजाफा भी तेज़ हो गया और सन 1900 में आबादी 1.5 अरब तक पहुँच गई दुनिया की। अगली एक सदी में 4 गुना होकर सन 2000 ईस्वी तक दुनिया की आबादी 6 अरब हो गई। और उससे अगले 15 बरसों में यानी 2000 में 6 अरब और 2015 तक सिर्फ 15 सालों में 6 अरब से 7 अरब आबादी हो गई, जो तादम तहरीर 7 अरब 80 करोड़ से तजावज़ कर गई है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2020 में। ये स्टीम इंजन की इब्तदाई 2 सूरतें आपको दिखाते हैं तस्वीर में। ये स्टेशनरी इंजन है जिसमें पीला कलर है, इसके साथ आटे की चक्कियाँ भी चलती देखती हैं, और जो स्टेशनरी इंजन के तौर पे ये यूज़ होता था। और उधर रेलवे का इंजन, इसी असूल पे चलने वाला भाप का इंजन, वो पटरी के ऊपर ट्रेन को खींचने लगा। शुक्रिया ताबिश। अब 20वीं सदी जो अभी गुजरी है, ये तबाही की सदी थी। इस सदी में कुछ मुल्कों ने जदीद असलहा बनाने में महारत हासिल की, अपना असलहा बेचने के लिए जंगें भड़काईं और इंसानी जानों को लाखों की तादाद में तलफ करके अपनी दौलत में इजाफा और शिकार मुल्कों की दौलत, मईशत, तालीम और तरक्की में कामयाबी से रुकावट खड़ी की।
انسانی رابطوں میں ٹیلی گراف اور ٹیلی فون سے بہت آگے انٹرنیٹ نے فاصلے اور وقت ختم کر کے رکھ دیے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے زمین کے ایک حصے میں بیٹھا کوئی شخص 15,000 کلومیٹر دور اپنا پیغام 1 سیکنڈ میں پہنچا رہا ہے۔ اسکائپ اور ویڈیو کالز میں روبرو گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی میری اس گفتگو کو آپ لوگ امریکہ میں سرگودا میں راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے لائف ٹائم دیکھ رہے ہیں، اور اب 5G ٹیکنالوجی آنے کے بعد پلک جھپکتے میں آواز اور ڈاٹا کہیں بھی پہنچ جائے گا اور مواصلات کی موجودہ تیز رفتار کی سہ مازی ہو جائے گی۔ 20ویں صدی ایجادات اور تباہ کن جنگوں کی صدی ثابت ہوئی۔ انسان نے روز اول سے اپنی بھوک مٹانے کے لیے دوسرے جانداروں کی جان لی اور خوراک اگانے والی زمین کے زیادہ سے زیادہ علاقہ پر قبضہ کی کوشش جاری رکھی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور تیل انجن کی دریافت نے جہاں دنیا بدل کر رکھ دی، وہیں جنگ کے لیے بھی نیزے، بھالے اور گھوڑے کی بجائے بندوق، توپ، ٹینک اور جہاز استعمال ہونے لگے۔ ایسے تباہ کن ہتھیار بنائے گئے جن سے آن کی آن میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان لقمہ اجل بننے لگے۔ وسائل پر قبضے کی ہوس نے کرۂ ارض پر وہ تباہی پھیلائی جس کا سوچ پر بھی خوف آتا ہے۔ حتیٰ کہ مادہ کے ایک حقیر ذرے کو پھاڑ کر بنائے گئے ایٹم بموں سے 1945 میں جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما کو پلک جھپکتے میں نابود کر دیا گیا۔ نظریہ 1945 میں نیوکلیئر بم پھاڑا گیا ناگاساکی پر اور ہیروشیما پر، اور آنکھ جھپکتے ہی شہر کے شہر نابود ہو گئے۔ 2.5 لاکھ افراد فوراً مر گئے۔ گزشتہ 2000 سال میں کل جتنے انسان قتل ہوئے تھے، اکیلی 20ویں صدی میں اس سے 3 گنا افراد لقمہ اجل بنے۔ 20ویں صدی کے شروع ہوتے ہی 1904 سے 1905 میں روس اور جاپان کے مابین 1.5 سال تک بحری جنگ جاری رہی۔ 1914 سے 1918 تک 5 سال پہلی جنگ عظیم میں 1.60 کروڑ اموات ہوئیں اور 2 کروڑ انسان زخمی اور اپاہج ہوئے۔ 1917 کے روسی کمیونسٹ انقلاب میں 10 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں۔ 1939 سے 1945 کی پہلی جنگ عظیم کے 20 سال بعد ہونے والی 6 سالہ دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ افراد، یعنی اس وقت کی پوری دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے سے 2,40,000 اموات ہوئیں۔ 1955 سے 1975 تک کی ویتنام جنگ میں 5 لاکھ ہلاکتیں ہوئیں، اور 1979 سے 1986 تک کی روسی فوجی مداخلت کے دوران لاکھوں افغان اور روسی ہلاک ہوئے۔ 2001 سے 2014 تک، بلکہ اب تک یہ ہم کہیں گے، افغانستان پر دوسری تباہی نازل ہوئی اور امریکی حملہ میں 1.5 لاکھ اموات ہو چکی ہیں۔ 1980 سے 1988 کی ایران عراق جنگ میں جو کہ شروع کروائی گئی، اس میں 10 لاکھ فوجی اور سویلین ہلاک ہوئے۔ 1990 اور 91 کویت عراق تنازع میں امریکی حملہ سے ہزارہا اموات ہوئیں۔ 1992 تا 95 بوسنیا کی لڑائی میں 5 لاکھ اموات ہوئیں، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ 2003 عیسوی سے 2015 تک عراق پر دوسرے حملہ میں 12 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بنے۔ اس طرح 1914 سے 2015 تک ایک صدی میں 20 سے 21 کروڑ انسان ہلاک کر دیے گئے۔ اس میں کی بنیادی وجہ صرف ایک لوہے کے ساتھ ہتھیار بنانے کی صلاحیت، بارود کے ساتھ دھماکہ خیز ہتھیار بنانے کی اہمیت، اور مختلف علاقوں اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کی ہوس۔ 20 سے 21 کروڑ انسان ہلاک کرنے کے علاوہ زخمی اور اپاہج ہونے والے بھی اتنے ہی ہوں گے۔ صرف افغانستان پر حملہ کے دوران امریکہ کے 1 لاکھ فوجی دماغی طور پر مجروح مریض ہوئے ہیں۔ تیمور، آپ کے انٹرسٹ کی انفارمیشن، امریکہ کے 1 لاکھ فوجی
دماغی طور پر مجروح ہو چکے ہیں. دوسروں کے اعداد کہیں زیادہ ہوں گے. لاتعداد لوگ بے گھر ہو گئے. عمارات اور تنصیبات تباہ ہوئیں. یہ تھی ایجادات اور ہلاکتوں سے بھری ہوئی 20ویں صدی، جس میں یہ سب کچھ وسائل پر قبضے اور اسلحہ بیچنے والے ممالک کی صنعت و تجارت کی ترقی کے لیے کیا گیا تاکہ ان کا اسلحہ بکتا رہے. امید کرنی چاہیے کہ 21ویں صدی تباہی کی بجائے توانائی اور تخلیق کی صدی ثابت ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا کہ نومبر 2015 سے دنیا کے ہر ملک کے ہمسایہ امریکہ نے شام کے مسئلہ میں کتنی خطرناک مداخلت شروع کر رکھی ہے. دسمبر 15 کے وسط میں ترکی کے ہاتھوں روسی طیارہ گرائے جانے اور نیٹو ممالک کی طرف سے ترکی کی حمایت کے اعلان کے بعد ایک اور عالمی جنگ کے بادل نظر آنے لگے تھے، لیکن روس کے تدبر نے صورتحال سنبھال لی. البتہ شام کو تقسیم کرنے کی بھرپور کوششیں آج 26 اپریل 2020 کو بھی جاری ہیں. اب عربوں میں ایک نیا افتراق اور ہیجان پیدا کیا گیا ہے اور آج خطرے کے سگنل ہر طرف بج رہے ہیں. ہمارے خطہ میں بھارت کو ایک انتہا پسند ہندو ریاست بنا دیا گیا ہے اور کشمیر میں تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے مسلسل قتل عام جاری اور نوجوانوں کو اندھا کیا جانے کے بعد 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین میں یک طرفہ تبدیلی سے کشمیر کی آزاد ریاستی حیثیت ختم کر کے اسے 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو کشمیر، بنو اور لداخ کے ناموں سے 31 اکتوبر 2019 سے براہ راست بھارت کی مرکزی حکومت کے ماتحت کر دیے گئے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی ریاست کی حیثیت ختم کر دی گئی، ان کا جھنڈا ختم کر دیا گیا اور ان کی اسمبلی ختم کر دی گئی، اور بھارت بزم خود کشمیر کو خود میں ضم کر چکا ہے. اقوام عالم اور بین الاقوامی معاہدے منہ دیکھ رہے ہیں. اس کو ٹھیک کر لیں آپ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. 2 جگہ ایڈجسٹ کریں ورٹیکل کرتے ہیں. یہ اس طرح سے نہیں آ رہا. یہ اکثر میں روزے کے بعد تھکا ہوتا ہے ہر بندہ، تو ورنہ اس کو اب تھوڑا سا ٹھیک ہوگا. قدیم تہذیبیں اور مذاہب ذرا توجہ سے سن لیں، جس سے پتہ چلے کہ ڈیولپمنٹ اب تک کیسے آ رہی ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ 10 یا 12 ہزار پہلے کرۂ ارض نے اور انسان نے موجودہ شکل اختیار کی. انسان نے شکار کے بعد کاشتکاری اور اس کے بعد اجتماعی زندگی شروع کی. چھوٹی چھوٹی آبادیوں سے آگے بڑھ کر شہر آباد کیے اور ان میں تقسیم کار کی اور تنظیم قائم پائی. اس طرح ان منظم شہری آبادیوں میں لوگوں نے عمارات کی تعمیر، لباس، خوراک، عبادات اور رہن سہن کے انداز اپنائے، جنہیں تہذیبیں کہا جاتا ہے. بہت سی تہذیبیں صدیوں تک عروج پہ رہنے کے بعد زوال کا شکار ہو گئیں اور معدوم ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کی کھدائی کرنے سے ان کے آثار نظر آتے ہیں. کہیں زلزلوں نے تہو بالا کر دیا، کہیں آتش فشانوں نے راکھ کر دیا اور کہیں خشک سالی نے آبادی ختم کر دی. نئی آبادیاں اور نئی تہذیبیں وجود میں آتی گئیں اور اپنی ضرورت کے مطابق انداز بود و باش اختیار کرتی گئیں. 10,000 سال قبل الاسلام ساری آبادیاں چراگاہوں پر مبنی تھیں. 8,000 سال قبل الاسلام خشک سالی کی وجہ سے صحرائے اعظم جیسے علاقے وجود میں آ گئے اور دریاؤں کے کناروں پر جیسے کہ نیل کے کنارے مصر، سندھ کے کنارے کوٹ دیجی، موہنجو ڈیرو اور دریائے جانگزی کے کنارے قصبوں، شہروں اور تہذیب کی ابتدا ہوئی. میں گنگا اور جمنا پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہوں. اسی طرح گنگا اور جمنا کے کنارے آبادیاں شروع ہوئیں. اندازاً 6,000 سال قبل از اسلام حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور اعلانیہ دعوت توحید دی گئی. طوفان نوح کے بعد
ان کے تین بیٹے تھے، ان میں سے یافس بن نو کی اولاد اٹلی اور ترکی، ان کے دوسرے بیٹے حام بن نو کی اولاد مصر وغیرہ اور افریقی علاقوں میں، اور تیسرے بیٹے سام بن نو کی اولاد عرب، عراق اور شام میں پھیلی۔ اسی لیے ان کو سمیٹک سام کے یعنی سامی مذاہب کہتے ہیں، عیسائیت کو، یہودیت کو اور اسلام کو، کیونکہ سام کی اولاد ان علاقوں میں پھیلی۔ اسلام سے 4000 سال پہلے بادشاہتیں، تحریر اور فوج وجود میں آ چکے تھے۔ عراق میں تصویری تحریر شروع ہوئی تھی۔ کل آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی جو درخت کی چھال کو کوٹ کر فلیٹ کر کے کاغذ بنایا گیا اور اس کے اوپر مصر میں تحریر ہوتی تھی۔ ہڑپا، موہنجو ڈیرو اور کوٹ دیجی میں لوگ منظم شہروں میں رہتے جن میں پختہ گلیاں، نکاسی آب، غلہ سٹور کرنے کے انتظامات اور اجتماعی تالاب ہوتے تھے، اور ان علاقوں میں مردوں کو دفنانے کے لیے قبروں کا رواج شروع ہو چکا تھا۔ 600 سال بعد جا کر کہیں مردے جلانے کا رواج پڑا۔ اسلام سے 3600 سال پہلے عراق اور یمن میں سونے کے زیورات، ایران میں آرائشی برتن اور مصر میں کاغذ استعمال ہوتا تھا، اور اسلام سے 3300 سال پہلے یونان نے بحری فوج بھی بنا لی تھی۔ 3200 سال قبل از اسلام مصر میں خوفو کے بڑے اہرام جیسی عظیم الشان عمارت تعمیر ہوئی جو کل آپ کو دکھایا تھا، اور ابو الہول کا مجسمہ تعمیر ہوا۔ یہ آج پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان عمارت ہے کہ اس پہ یعنی کسی وقت بعد میں الگ جب اس کے موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ ہے خوفو کا اہرام مصر۔ 2900 سال قبل از اسلام میں ناموں کے 57 تحریری قوانین کا نفاذ ہوا، جو پتھر ہے کویت کا جو موجودہ علاقہ ہے اس کے شمال میں اور عراق کے جنوبی کونے میں۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم بھی یہیں پہ پیدا ہوئے تھے، اس علاقے میں۔ یہاں کے تیسرے بادشاہ نے ناموں نے 57 تحریری قوانین کا نفاذ کیا جو پتھر پر کندہ حالت میں دریافت ہوئے ہیں۔ اسلام سے 2800 سال پہلے بابل میں معلق باغات عروج پر تھے، اور اول انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی چھوڑنے اور خدا واحد کی عبودیت کی دعوت دی تھی، جس کی پاداش میں انہیں ہجرت کر کے پہلے شمال کی طرف ہاران، وہاں سے مغرب کی طرف کنعان سے ہوتے ہوئے مصر، اور بالآخر واپس کنعان یعنی فلسطین میں آ کر آباد ہونا پڑا۔ اسلام سے 2500 سال پہلے بابل میں حمورابی بادشاہ نے انقلابی اصلاحات نافذ کیں اور اپنا مجموعہ قوانین جاری کیا جو کوڈ آف حمورابی کے نام سے بڑا مشہور ہے، جو میں نے اردو ترجمہ کر کے پرنٹ کر دیا ہے۔ 2100 سال قبل از اسلام موجودہ پاکستان کے صوبہ سرحد اور افغانستان کے علاقہ میں گندھارا تہذیب عروج پر تھی، اور 2100 سال قبل اسلام ہی حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی مصر میں، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی ذلت آمیز غلامی سے نجات دلائی۔ اسلام سے 1800 سال پہلے امریکہ، میکسیکو اور پیرو میں سونے کی اشیاء استعمال ہوتی تھی۔ اسلام سے 1600 سال پہلے یونانی تہذیب دنیا میں چھائی ہوئی تھی۔ 1000 سال قبل از اسلام رومن امپائر عروج پر تھی، جس کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا، فلمیں بنا دی۔ اور 800 سال قبل از طلوع اسلام ہندوستان میں مستحکم اور وسیع موریہ حکومت کا عروج تھا۔ چندرگپت موریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ چندرگپت موریہ کے پیریڈ میں انڈیا کی سب سے بڑی حکومت رہی۔ اس کے بعد مغلوں نے بڑی متحدہ حکومت رکھی، ورنہ یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوتی تھیں۔ 600 سال قبل از اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جنہوں نے یہودیوں کی پاپائیت اور سود کے سلمان نظام کے جیسے امور کی مخالفت کی۔ تقریباً 200 سال قبل از اسلام 322 عیسوی میں ملکہ ہیلینا نے یروشلم کو تباہ اور معدوم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور سن 610 عیسوی میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی بعثت ہوئی۔ سن 622 عیسوی میں مکہ والوں کی مخالفت کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ 10 سال بعد 632 عیسوی میں دین اسلام کی تکمیل کے بعد اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے۔ یہ جو کچھ حوالے اور تفصیلات بتائی ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے مادی وسائل کا استعمال اور ترقی کرتا چلا آیا ہے۔ وہ ضرورت کے بنیاد پر ہر چیز ایجاد ہوتی، عروج و زوال حاصل کرتی رہی ہے۔ ان کے بڑے لوگ اخلاقی اور معاشرتی قوانین بھی مرتب کرتے رہے، جیسا میں نے بتایا نامو اور حمورابی کے قوانین۔ حمورابی نے تو اپنے 282 تحریر قوانین ایک 8 فٹ اونچے سیاہ پتھر گرینائٹ کی چٹان پر کندہ کروائے اور اسے شہر کے باہر نصب کروا دیا۔ اس میں بنیادی اصول جیسی کرنی ویسی بھرنی کا تھا، اور فوجداری قوانین کے ساتھ ساتھ دیوانی اور آئلی قوانین بھی بہت جامع تفصیل سے کندہ ہے۔ اور اس نے اس سیل کے اوپر کے حصہ میں ایک تصویر کندہ کروائی جس میں وہ خود کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور فرشتہ اس کو قوانین دے رہا ہے کہ یہ تم اپنے علاقے میں نافذ کرو۔ یہ تصویر ذرا غور سے دیکھیے، یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کی یہ چھوٹا کر کے دوبارہ بھی الگ بھی دیا گیا ہے۔ یہ وہ مین پتھر ہے اور یہ نیچے وہ لکھائی ہے جو انگریونگ کی گئی ہے اس گرینائٹ اسٹون کے ٹاور پر۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ اس فرشتہ نے اسے دیا اس نے کندہ کروا دیا۔ قوانین کے دیباچہ میں حمورابی نے یہ عبارت کندہ کروائی، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے الفاظ۔ زمین و آسمان کے خدا نے جس نے بابل کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور عظمت بخشی، اپنے تابع دار بندے حمورابی کو ہدایت کی کہ راست بازی اور راست روی کو رائج کرے۔ الفاظ پہ غور کرنا۔ خدا نے حمورابی کو، اپنے بندے حمورابی کو ہدایت کی کہ راست بازی کو رائج کرے، راست روی کو رائج کرے، تاکہ بدکار اور شریر تباہ ہوں اور طاقتور کمزوروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اور میں یعنی حمورابی بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے زمین پر ترقیاتی کام جاری رکھ سکوں۔ ان میں سے کچھ احکام اور ناموں کے قوانین سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں جو اس سے 300 سال پہلے اس نے نافذ کی، اس کے تھوڑے سے ملے ہیں۔ شریعت موسوی میں کئی احکام ایسے ہیں جو حمورابی کے قوانین سے مشابہ ہیں۔ قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام جو اسلام سے 4500 سال پہلے ہو گزرے تھے، ان کی قبر یمن کے علاقہ حضر موت میں ہے۔ طلوع اسلام کی وقت بھی چند پہلوان ہود موجود تھے۔ حضرت موت میں ہی ایک چوٹی سے پتھر میں پیوست 4000 سال قبل علیہ السلام کا ایک تیر برآمد ہوا، جس پر لکھے ہوئے اشعار کا ترجمہ اس طرح ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ کیا مرنے سے پہلے ہمیں مقام ذواللواء کے مقامات میں واپس جانا نصیب ہوگا؟ یہ وہ شہر ہیں جن سے ہم محبت رکھتے تھے، اور وہ زمانہ تھا جب لوگ تھے اور شہر تھے۔ ذرا الفاظ پر غور کیجیے۔ امیر معاویہ کے دور حکومت میں بھی حضر موت کے قلعہ سے قوم عاد کا ایک کتبہ برآمد ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے: قوم عاد، ہمارے حکمران وہ سلاطین ہیں جو بدکاری سے بہت دور ہیں اور غداروں اور خیانتکاروں کے حق میں بہت سخت ہیں۔ وہ ہمارے لیے حضرت ہود کے مذہب کے مطابق شریعت قائم کرتے ہیں، اور ہم احکام الہی اور بیس و نشر پر یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے تقریباً 100 سال پہلے ایک مصری فرعون اخناتن نے ایک فرمان جاری کیا کہ صرف آفتاب دیوتا کی ساری دنیا کے خدائے واحد کی حیثیت سے عبادت کی جائے، کیونکہ سب دیوتاؤں کی خصوصیات اس ایک خدا میں مجسم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ دیگر سب دیوتاؤں کے معبد بند کر دیے گئے۔ اس نے آفتاب دیوتا، جس کو آٹن کہتے تھے، اس کا کوئی مجسمہ بنانے کی بھی اجازت نہ دی۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ مصریوں کے لیے خدائے واحد کی عبادت
یعنی توحید کا تصور بالکل نیا تھا. کئی بت ہوتے ہیں تو یہ ایک ہی. چنانچہ فرعون اخناتن کی یہ کوشش مقبول نہ ہوئی. اسے مذہب سے منحرف قرار دے دیا گیا، اور یوں ہی اس کی وفات ہوئی. اس کے مرتے ہی ایک سے زیادہ دیوتاؤں کی پرستش پھر شائع ہو گئی. اسی طرح اسلام سے 1400 سال پہلے ایران میں زرتشت نے بھی توحید کا سبق دیا. اس نے کہا ایک ہی بڑے خدا کا ذکر کیا، کثرت پرستی کی مذمت کی، توحید کی تبلیغ کی، اور پہلی بار خدا کا غیر مرئی اور اعلیٰ روحانی تصور پیش کیا کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، پکڑ کے نہیں دیکھا جا سکتا، یا کوئی تصویر سے نہیں مشابہ کیا جا سکتا. اور خدا یعنی جس کو آہر مزدہ کہتا تھا، وہ آہر مزدہ کو نور قرار دیا اسلام سے 1400 سال پہلے، جو تمام عالم اور ہر چیز کا خالق اور پاکیزگی کا منبع تھا. لیکن زرتشت کا خدا واحد اور قادر مطلق نہیں تھا. اس کے ساتھ ایک دوسری قوت بھی موجود تھی جس کا نام اہرمن تھا. یہ سمجھ لو گے تو یہ ایک بڑی نالجبل بات ہے تیمور. یعنی آہر مزدہ تو ایک خدا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ برائی کا خدا بھی تھا، اہرمن، جو ہر چیز میں اس کی مخالفت کرتا. انہوں نے تصور دیا کہ دنیا میں موجود ہر برائی اہرمن کی تخلیق ہے. اس کے بعد یہودی مذہب میں شیطان کا تصور سامنے آیا. ممکن ہے ان میں سے بھی کوئی اللہ کا فرشتہ ہو، لیکن ہمیں قرآن حکیم میں صرف چند ہی پیغمبروں کی خبر دی گئی ہے. اگرچہ کہا گیا کہ ہم نے ہر قوم کی طرف بھیجے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 بھیجے، لیکن ہمیں صرف 25 نام بتائے گئے ہیں. ان کے بارے میں بات ہم کنفرم کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں اندازے ہیں. اب یہ جو باتیں اب تک ہم نے کی، ان سے واضح ہے کہ انسان مادی اور فکری لحاظ سے مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزرتا رہا ہے. دریا مثلا عرقی سلطنت کا مسودہ قانون اسلام سے 3000 سال قبل پتھر میں کھدائی کر کے شہر کے باہر نصب کیا گیا. اسلام سے 2500 سال پہلے حمورابی کا مجموعہ قوانین کالے سخت پتھر پر کندہ کر کے بابل شہر کے باہر نصب کیا گیا. دنیا کا پہلا عظیم ریاسی دان فیثاغورس اسلام سے تقریباً 1100 سال پہلے وہ گزرا تھا. دنیا کے عظیم ترین مفکرین سقراط، افلاطون اور ارسطو اسلام سے تقریباً 1000 سال قبل وہ گزرے تھے. دنیا کا پہلا عظیم فزسسٹ ماہر طبیعت ارشمیدس اسلام سے تقریباً 800 سال پہلے وہ گزرا تھا. لیکن ان سیکولر مفکرین کے علاوہ خالق و مالک نے انسانوں کی حقیقی رہنمائی کے لیے ہر دور اور ہر قوم میں اپنے انبیاء کرام بھی مبعوث فرمائے. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے حمورابی، کنفیوشس، رام جی اور زرتشت بھی ان 1,24,000 انبیاء میں شامل ہوں. نہ ہم انکار کر سکتے ہیں، نہ ہم تائید کر سکتے ہیں. زرتشت کا مذہب قدیم ترین توحید پرست مذہب تھا. آج سے 4000 سال پہلے اس نے توحید کا آئیڈیا دیا. ان کے خدا واحد کا نام اہورا مزدہ یعنی دانا آقا تھا، جو علیم و حکیم، قادر مطلق، خالق و مالک، ہر خوبی اور مسرت کا منبع اور حاضر و ناظر تھا، جس کے وجود کا تصور ناممکن تھا. زرتشت خود کو اس کا بھیجا ہوا نبی کہتا، اوپنلی کہتا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، جس کی تعلیمات پر عمل کر کے خدائے اہورا مزدہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا تھا. یہ مذہب اب ختم ہو چکا ہے، اور دنیا بھر میں اس کے ماننے والے صرف چند ہزار لوگ باقی ہیں. پچھلے دنوں ایک زرتشتی مذہب کی جوان عورت کا ایک بیان آیا تھا نیٹ پر دیکھنے میں. پڑھی لکھی عورت تھی، اور اس نے اپنی کچھ ڈیٹیلز اور تعارف بتایا تھا، جس میں اس نے بتایا تھا کہ یعنی سب سے پہلی توحید کا تصور ہمارے مذہب نے دیا تھا. واٹ ایور. اب جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے وہ ہر معاشرہ اور ہر تہذیب کے لیے مبعوث فرمائے، ان کی تعداد 1,24,000 تک بتائی جاتی ہے. اور سب سے آخر میں دین کامل کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا.
قبل از مسیح زمانہ کی تواریخ کا تعین مشکل ہے. جہاں کہیں بھی قبل از مسیح کہا جائے گا اس کا ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اتنا ہی ہوگا، کیونکہ ان میں اختلاف ہے اور ان کی درستی یقینی نہیں ہے. البتہ ترتیب جو میں بتا رہا ہوں یہاں پہ وہ درست ہے، اور یہ جو تاریخیں ہیں یہ جن اصولوں کی بنیاد پر مرتب کرتے ہیں سائنسدان یا تاریخ دان، ان کے مطابق بہرحال یہی دور ہمیں تسلیم کرنے پڑیں گے. اب یہ ٹیبل ہے، اس کو آپ احتیاط سے ذرا دیکھیں، میں بتاتا جاتا ہوں. نامعلوم زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ولین انسان اور اللہ کے پہلے نبی کے طور پر مبعوث ہوئے. وہ زمانہ نہ بتایا گیا ہے، نہ ہمیں معلوم ہے. اسلام سے تقریباً 9600 سال پہلے حضرت ادریس علیہ السلام موجودہ جو عراق کا علاقہ ہے، اس میں بابل یا مصر کے علاقہ میں دونوں روایات آتی ہیں، مبعوث ہوئے. اسلام سے 7000 سال پہلے، یعنی آج سے 8500 سال پہلے، حضرت نوح علیہ السلام عراق میں نینوا کے مقام پر مبعوث ہوئے. اسلام سے 4600 سال قبل حضرت ہود علیہ السلام جنوبی عرب میں آپ قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے. یمن کا جو ایسٹرن علاقہ ہے نا، یہ پھر خلیج فارس کے بارڈر کے ساتھ ساتھ یہاں ساری قومیں آباد تھی. 2800 سال قبل از اسلام 3600 سال قبل از اسلام حضرت ہود سے 400 سال بعد حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، جو شمالی عرب میں قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے. ان کے 800 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بابل میں مبعوث ہوئے قوم نمرود کی طرف، اور بعد میں وہاں سے ہجرت کر کے کنعان میں چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بڑا حکمران نمرود ہو گزرا ہے. اس کے بعد عظیم ترین حکمران حمورابی ہوا ہے. اسی دور میں حضرت ابراہیم کے دور میں ہی 2800 سال قبل از اسلام حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، وہ نبی ہو کر موجودہ اردن کے علاقے میں قوم سدوم کی طرف گئے. 2700 سال قبل از اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم وہاں سے فلسطین کی بجائے یہاں چھوڑ گئے تھے حجاز میں، وہ مکہ میں بنی جرہم کی طرف، عمالقہ کی طرف اور یمن کے لوگوں کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے. اسی دور میں حضرت اسحاق کنعان میں فلسطین میں مبعوث ہوئے. حضرت اسماعیل کے 7 سال چھوٹے سے حضرت اسحاق بھائی تھے. 2600 سال قبل از اسلام حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں کنعان میں مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف. اور 2500 سال قبل از اسلام حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں فرعون کی طرف مبعوث ہوئے، وہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے. پھر 2250 سال اسلام سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام شمالی عرب میں مدین کے علاقے کی طرف مبعوث ہوئے، اور ان کے 50 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف. اور وہاں سے جب فرعون نے یعنی کوئی ان کو پرابلم ہوئی تو وہاں سے وہ بھی پھر شرائع سرائی عبور کر کے مدین میں آ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. 2150 سال قبل از اسلام حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے ہی ساتھی تھے، وہ مصر اور صحرائے سینائی میں بنی اسرائیل کی طرف، کیونکہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں بعض لوگ کہتے ہیں فوت ہو گئے تھے، ان کے اسسٹنٹ تھے. یہ 1600 سال قبل از اسلام حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. ان کی بڑی مزیدار سٹوری ہے. اور ان سے 40 سال بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کو یہودی سلیمان بادشاہ کہتے ہیں، سلیمان نبی نہیں کہتے، وہ فلسطین میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. اسلام سے 1450 سال پہلے شمالی اسرائیل میں بنی اسرائیل کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے. اور اسلام سے 1400 سال پہلے حضرت یسع علیہ السلام، وہ بھی شمالی اسرائیل میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. اب دیکھیے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں. 1400 سال قبل از اسلام حضرت ایوب حران میں ادوم قوم کی طرف مبعوث ہوئے.
اور 1350 سال قبل از اسلام حضرت ذوالکفل عراق کے علاقہ موصل میں مبعوث ہوئے۔ 1200 سال اسلام سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نینوا عراق میں اشوریوں کی اس وقت حکومت تھی، وہاں ان کی طرف آئے، اور اسلام سے 1050 سال پہلے حضرت عزیر علیہ السلام یروشلم میں بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے تباہ شدہ تورات دوبارہ لکھوائی اور جن کو اس خوبی کی بنا پر یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلام سے 650 سال پہلے حضرت زکریا علیہ السلام یروشلم میں بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے۔ 600 سال قبل از اسلام حضرت زکریا کے بیٹے جو بہت بڑھاپے میں پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم میں ہی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، اور ان کے ساتھ ہی ان کے ہم عصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں خالہ کے بیٹے تھے ایک دوسرے کے، وہ بھی فلسطین میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، اور ان کے 570 سال بعد رسول کریم کی پیدائش ہوئی، اور ان کے 610 سال بعد نبوت سے سرفراز ہوئے۔ یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ اب ان کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ عراق میں آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جدہ میں آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کو بتایا کہ یہ حضرت آدم کی 7ویں نسل میں سے تھے، کچھ کہتے ہیں عراق میں آئے، کچھ اور مصر میں جا کر تبلیغ کی، کچھ کہتے ہیں کہ پیدا ہی مصر میں ہوئے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر سورۃ مریم کی آیات میں ہے۔ ان کے بارے میں نے آپ کو بنیادی باتیں بتا دی ہیں، باقی آپ جب کتاب پڑھیں گے۔ مثلاً یہ ایک چیز، حضرت نوح علیہ السلام جو حضرت ادریس کی 5ویں نسل سے تھے، اور آپ کو بتایا کہ 7000 سال تقریباً اسلام سے پہلے نینوا کے مقام پر مبعوث ہوئے، اور پھر ان کے 950 سال تبلیغ کے ساتھ بھی لوگ زیادہ نہیں اس ایمان لائے، تو بددعا کی تو ایسا سیلاب آیا کہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں تک چڑھ گیا، اور جو کچھ آباد تھا وہاں دنیا موجود وہ ساری ختم ہو گئی۔ ان کے 7 احکام ملتے ہیں کاغذوں میں۔ اللہ کی ذات کا انکار نہ کرو، نمبر 2 اللہ کے نام کی توہین نہ کرو، نمبر 3 قتل نہ کرو، نمبر 4 ناجائز جنسی تعلق قائم نہ کرو، نمبر 5 چوری نہ کرو، نمبر 6 زندہ جانور کا گوشت نہ کھاؤ۔ یہ ہمارے چینی دوست زندہ کو بھون رہے ہوتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ اور 7واں ان کا حکم مل رہا ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے ایک عدالتی نظام قائم کرو۔ تو اسی طرح بہرحال ان کی اپنی تفصیلات جس وقت آپ سکون سے پڑھ لیں۔ سیلاب کے بعد یہ ان کا پوتا، ان کے بیٹا جو حام تھا، اس حام کا پوتا یا پڑپوتا تھا نمرود، جو بہت بڑا حکمران، لیکن بابل کا بہت بڑا حکمران، لیکن بڑا سرکش اور باغی تھا۔ نمرود نے ایسے ایسے محلات بنوائے کہ جن کے کھنڈرات دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ اس کے دور میں بابل بہت ترقی یافتہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے دور میں آئے تھے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام، جیسا آپ کو بتایا سورۃ اعراف میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام شمالی علاقوں کی طرف آئے۔ حضرت ہود تو آئے نا، جو حضرت نوح کے بعد سب سے بڑی قوم تھی وہ قوم عاد تھی، اس کی طرف آئے تھے۔ حضرت صالح قوم سمود کی طرف آئے۔ پھر حضرت ابراہیم آئے، یہاں اور میں یا بابل کے ذریعے حکومت تھا نا، اور دریائے اس کے ساتھ چلتے چلتے شمال میں گئے، ہاران میں ان کے بھائی کی، وہاں پہ وہ ہاران کے نام بھی وہ شہر آباد تھا ان کے چچا کے، وہاں پہ نہیں بات بنی تو تھوڑی دیر وہاں رہنے کے بعد وہاں سے بھتیجے کو لوط کو ساتھ لیا، ہاران کے بیٹے کو۔ پھر شمال کی طرف فلسطین میں کچھ دیر رکے، پھر سوچا مصر ترقی یافتہ ہے، وہاں جاتے ہیں۔ وہاں جا کر بھی پتہ لگا کہ حالانکہ وہ ان کی برادری کا تھا، ہائی کوس بادشاہ تھا، ہائی کوس کہتے ہیں چرواہا۔ اچھا، یہ ہمیں بچپن میں بتایا گیا کہ جی اللہ کے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، چرواہے ہوئے ہیں۔ یہ میں تھوڑی سی یہاں پہ بات وضاحت کر دوں۔
کہ چرواہا ہونا ہی تو اس وقت کی معیشت تھی. کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، ہل نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. جانور ہونے اور ان کو چرانا یہی معیشت تھی اس وقت تھی. وہ ہائیکوس بادشاہ جو تھا وہ ان کا مصر کا جو تھا، وہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام گئے وہ ان کی برادری کا تھا، لیکن پھر طاقت میں کون شامل ہونے دیتا ہے ایک دوسرے کو. واپس آ کر کنعان میں سیٹل ہو گئے. لوط کا آپ کو بتایا کہ یہ وہیں قریب ہی بلیک سی کے پاس. اسماعیل علیہ السلام کو پھر ادھر چھوڑ گیا حضرت ابراہیم. ان کی الگ سے تعلیم، اس میں کتاب میں تو میں نے کچھ مناسب ڈیٹیلز لکھ دی ہیں تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. حضرت اسماعیل کے بارے میں کافی. اچھا، حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں ان کے پاس رہے فلسطین میں، اور انہی کی اولاد میں سے آگے پھر وہاں چلتے رہے. حضرت یعقوب بھی انہی کے اولاد میں سے. اللہ تعالیٰ نے نام لے کے اسحاق اور یعقوب کا احسان چلایا ہے حضرت ابراہیم پر. پھر حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے تھے جو مصر میں اس اتفاقاً چلے گئے، پھر وہاں سے انہوں نے بلایا. شعیب علیہ السلام کا بتا دیا کہ یہ جو مدین کا علاقہ ہے، صحرائے سینائی کی نیچے تکون بنتی ہے نا، اس کا جو عرب کی سائڈ پہ جو علاقہ ہے مشرق کی طرف، وہ مدین کا علاقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے مصر میں، وہیں پلے، تو واپس کچھ دیر ہجرت کر کے یہاں آ کے رہے حضرت شعیب کے علاقے میں، پھر واپس وہیں. بلکہ حضرت شعیب کا وہی زمانہ تھا. حضرت ہارون ان کے ساتھ رہے. حضرت داؤد بعد میں آئے، اور وہ حضرت داؤد نے آ کر ان کی حکومت قائم کی بنی اسرائیل کی کنعان میں، فلسطین میں. ان کے بیٹے سلیمان نے بڑی مسجد اور بڑا محل بنایا جس کو یہ ہیکل کہتے ہیں. پھر حضرت الیاس علیہ السلام آئے ان میں. پھر حضرت یسوع علیہ السلام آئے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام آئے. ایوب پہ بہت تکلیفیں آئیں. حضرت ذوالکفل علیہ السلام آئے. حضرت یونس علیہ السلام آئے. دیکھو نا، ان کو مچھلی، وہ کسی وہ اسٹوری ایک ہے پڑھ لینا اس میں سے، مچھلی کھا گئی، پھر نکلے تو اس کی انفیکشن بڑی دیر رہی، پھر اللہ نے شفا دی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام آئے. تو یہ تمام انبیاء ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑھاپے میں ان کے بیٹا ہوا حضرت یحییٰ. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیکھیں نا، ایک شریعت کے خلاف حکم سے منع کیا بادشاہ کو، اس نے جان لے لی. پھر انہی کے ہم عمر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو ان کی تعلیمات بس اتنی تھیں کہ یہودیوں کے مذہب میں جو تخریب ہو گئی تھی اس کی اصلاح پر کہتے تھے، اور سود اور مولویوں کے ظلم سے بچانا چاہتے تھے. یہاں تک کافی ہے، آج کافی ہو گیا ہے. ٹائم کا بھی آپ سوچ لیں کہ کون سا ٹائم مناسب ہے، کیونکہ روزے سے سب لوگ تک جاتے ہیں، گرمی بھی ہے. کل انشاءاللہ خطہ عرب کا تعارف اور آہستہ آہستہ حضور پاک کے آباء و اجداد اور فیملی کی طرف آگے بڑھیں گے. تو جزاک اللہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق دے، اور اس سے جو کچھ معلومات حاصل ہوں ان میں سے ہمیں کوئی مثبت ہدایت ملے. اور اللہ تعالیٰ یہ، ہاں جی، آپ کے امی فرما رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے نجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بھی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی جائیں ذاتی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، ساتھ ساتھ یہ دعا کی جائے، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام. یا اللہ، آپ ہی سلامتی دینے والے ہیں، آپ ہی کی طرف سے سلامتی آ سکتی ہے، ہماری حفاظت ہو سکتی ہے. ہمیں زندہ رکھو تو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھو. آمین برحمتک یا رب العالمین.